अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबसे खुश रहे। पुराने वक्तों की बात है, घर के बड़ों की तरफ से, वालिदैन की तरफ से बच्चों को ये चीज़ बाकायदा बैठ के समझाई जाती थी कि रमज़ानुल मुबारक एक रहमतों और बरकतों वाले महीने का नाम है। रमज़ान की आमद से पहले बच्चों को बताया जाता था कि इसकी क्या फ़जीलत है, क्या इम्पोर्टेंस है, आपने किस तरह अपने आप को शेड्यूल करना है, किस तरह अपनी रूटीन सेट करनी है, अल्लाह ताला के और करीब होना है, अपने आप को अल्लाह ताला के साथ ज़्यादा अटैच करना है। और बताया जाता था कि इंसान शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने हमें एक दफ़ा फिर रमज़ानुल मुबारक जो है उसके रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाई। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, हमारे मीडिया ने, टेलीविजन्स ने रमज़ानुल मुबारक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज कर दिया। जब से ये अफ्तार ट्रांसमिशन और सहरी की ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई हैं, आपने देखा होगा रमज़ानुल मुबारक को इस तरह बना दिया गया है जैसे ये कोई एक मेला चरागा है। 2.5 गज के दुपट्टे लेकर फुल मेकओवर करा के, बाल आगे लहरा के वो ख़वातीन बैठकर ट्रांसमिशंस कर रही होंगी जो आपको साल में बाकी 11 महीने एक दफ़ा भी इस तरह का कोई काम करती हुई या इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती नज़र नहीं आएंगी। और वो बैठकर सहरी ट्रांसमिशन भी कर रही हैं, अफ्तार ट्रांसमिशन भी कर रही हैं। और उस सहरी और अफ्तार ट्रांसमिशन में जो बातें की जाती हैं, जो चीज़ें देखने में आती हैं, वो ऐसी हैं जिसका मज़हब से, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। कोई अपनी लाइफ डिस्कस कर रहा है, कोई अपने एक्टिंग स्किल्स डिस्कस कर रहा है, कोई कैरियर डिस्कस कर रहा है। ये इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कि आपने 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की ट्रांसमिशन तो बना दी, लेकिन उसमें दिखा क्या रहे हैं? बहुत कम, कोई एक दो चीज़ें ऐसी है जिससे आपको शायद कोई थोड़ा सा कुछ सीखने को मिल जाए। उसके अलावा बाकी खा लें, पका लें, पहन लें, डिज़ाइनर कपड़ों की प्रमोशन कर लें, यही कुछ देखने को मिलता है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो हमारी व्लॉगर्स ने ख़त्म कर दी है। रमज़ान के आने से एक महीना पहले जो पकौड़े समोसे बनाने ये शुरू करती हैं, 99.9% व्लॉगर्स आपको यही दिखाती हुई, यही करती हुई अपनी वीडियोस में नज़र आएंगी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कमाना है। एक भी पॉजिटिव चीज़ अगर आप उनकी उन वीडियोस में देख लें रमज़ान से एक महीने पहले की, तो आपको कोई नज़र नहीं आएगी सिवाय रोल्स के, समोसों के। दही फुल्कियाँ फ्रीज़ कर लें, टमाटर फ्रीज़ कर लें और गाजरें रख लें और बंद गोभी काट लें। जब रमज़ान शुरू होगा, पहला रोज़ा आता है, तो आजकल ट्रेंड चल गया है डे 1, डे 2, रमज़ान 1, रमज़ान 2 की ये नंबरिंग करके आपको अपने व्लॉग्स और वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती हैं। उसके अंदर भी आप देखें, अफ्तारी की और सहरी की आपको पूरी पूरी डिटेल्स दी जाएंगी। और वो इस तरह की डिटेल्स होती हैं जिसको आप देख के एक भी पॉजिटिव चीज़ उसमें से नहीं आप जिसको कहते हैं कि आप ले सकते कि ये एक इस बंदी ने या एक कोई पॉजिटिव बात हमें बताई है। शुरू अपनी रूटीन से करेंगी, मैं इतने बजे उठी, मैं इतने बजे सोई, मैंने ये खाया, मैंने ये पकाया, अब मैंने ये काटा, अब मैंने ये डाला, अब मैंने ये साफ़ किया, एंड ऑफ व्लॉग। वाई? बड़ी बड़ी व्लॉगर्स आप देख लें जिन्होंने अफ्तारी, जिनके व्लॉग्स में आप देखें सिर्फ आपको अफ्तारी और सहरी, अफ्तारी और सहरी, आज उसके घर अफ्तारी पे गए, आज इसके घर अफ्तारी पे आए, आज उन्होंने बुलाया, आज हमने बुलाया, आज हम चले गए, आज वो आ गए। इसके अलावा आज शायद 21वां रोज़ा हो गया है, आप देखें कि कुछ भी इसके अलावा हमें इनके व्लॉग्स में देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों है? इसलिए कि उनको गर्ज़ है अपने पैसे से कि हमने ये चीज़ें दिखानी है, रोज़ वीडियो डालनी है, रोज़ 2 डिशेस 8 डिशेस बना के वीडियो डालनी है, हमने पैसा कमाना है और हमने सिर्फ उस पैसे को एंजॉय करना है, नथिंग एल्स। हम क्या सिखा रहे हैं, हम क्या कन्वे कर रहे हैं, टू हेल विद दैट। इसी तरह जी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे बड़ा एक शोर पड़ा हुआ था कि हमारी जो बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं जिन्होंने यूट्यूब का आगाज़ उस टाइम किया था जब कोई भी व्लॉगिंग नहीं करता था, आमना आमना रियाज, उन्होंने मोर देन 20 डिशेस बनाई हैं और अपने मेके वाले और ससुराल वालों को इनवाइट करके उनकी उन्होंने ये अफ्तारी की है। क्या 20 डिशेस के बगैर सहरी और ये अफ्तारी नहीं होती थी? 20 डिशेस बनाने का क्या मकसद था? आप किसको दिखा रही हैं? 20 डिशेस बना के आपने किसको दिखाया है? उनके हस्बैंड ने 2 दिन पहले से व्लॉग्स लगाना शुरू कर दिए, ग्रैंड अफ्तारी की तैयारियां शुरू। उनकी बहन है जो बीच में साथ बता रही हैं, आमना तो ऐसी हैं, आमना तो ऐसे हार्ड वर्किंग है, आमना तो ये करती हैं, आमना तो वो करती हैं, आमना को ये पकाना आता है, आमना को वो पकाना आता है। आमना ने 20 डिशेस बनाई हैं और अपना वो व्लॉग दिखाया, अपलोड किया, ऑडियंस को दिखाया। उसका क्या मकसद था? मुझे समझ नहीं आई। आप लोगों को उससे क्या चीज़ समझ आई, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जब आप इनका वो व्लॉग देखें तो ये मैंने चना चाट उसके लिए बनाई क्योंकि उसको पसंद थी, ये शरबत मैंने उसके लिए बनाया क्योंकि उसको पसंद था। अब अगर आपने 20 डिशेस बनाई हैं तो जाहिर है वो एक दिन में तो नहीं बन गई होंगी,
اس کے لیے تھوڑا سا تو انسان پہلے تیاری کرتا ہے نا، کچھ شاپنگ کی، کچھ خریداری کی، کچھ میرینیشن کی، کچھ یہ کیا، کچھ وہ کیا، اس میں 3-4 دن تو لگ ہی جاتے ہیں۔ اب اگر 3-4 دن آپ نے، اور مین ڈے پہ بھی آپ نے جو سارا کام کیا، اتنا ٹائم آپ نے اس کوکنگ کو دیا، اس کھانے کو، ان ڈشز کو دیا، تو یہ آپ بیسکلی کیا کر رہی ہیں؟ دنیاوی کام کر رہی ہیں، مٹیریلسٹک تھا سارا کچھ۔ آپ شو آف کر رہی ہیں نا، کیا 4 ڈشز بنا کے آپ افطاری نہیں کروا سکتی تھیں؟ ان 20 ڈشز کو بار بار ایک ہی چیز میڈیا پہ چل رہی ہے، آپ کے ولاگس میں چل رہی ہیں، مور دین 20 ڈشز وائی؟ آپ کی بہن تعریفوں کے پل باندھ کے نہیں تھک رہی ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، عمیر صاحب تو اس طرح بول رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 20 ڈشز بنا لی ہیں آپ نے، ویری نائس جی، آپ نے انٹرٹین کیا لوگوں کو۔ آپ نے 20 ڈشز اس لیے نہیں بنائی کہ لوگ آئیں اور کھائیں، آپ نے 20 ڈشز اس لیے بنائی تھی کہ میں اس کا ولاگ بناؤں گی، اس کی ویڈیوز بناؤں گی، اور ادھر سے مجھے پیسے آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا کیا مقصد تھا؟ اگر کوئی مقصد تھا لوگوں کو افطاری کرانے کا، تو میڈیا پہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ولاگرز 1 مہینے کے لیے، رمضان کے پورے 1 مہینے اپنے چینلز بند کر دیں۔ آپ کہیں کہ ہاں جی یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے کا مہینہ ہے، ہم اس 1 مہینے میں کوئی ولاگ اپلوڈ نہیں کریں گے۔ یہ کر کے دکھائیں آپ لوگ، اگر آپ لوگوں کو پیسے سے غرض نہیں ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پیسے سے غرض ہے، آپ نے روز ایک ولاگ ڈالنا ہے۔ کچھ بلاگرز آپ دیکھیں، پہلے الماریاں خالی کرتی ہیں، کپڑے نکالتی ہیں، پھر انہی کپڑوں کو دوبارہ سیٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی ٹفن بند کر رہی ہیں، کوئی اپنے ویٹ لاس دکھا رہی ہیں، کوئی اپنی امی کے ساتھ افطاری کی، کوئی ابو کے ساتھ افطاری کی، کوئی بہن افطاری پہ آ گئی، کوئی میں چلی گئی، کپڑے دکھا رہی ہیں، جوتے دکھا رہی ہیں، چیزوں کی پروموشن ہو رہی ہے، دیٹس اٹ۔ ایک اور بڑا نام، 5 بہنیں ہیں جو ہماری، ان کی جو سب سے بڑی بہن ہے، انہوں نے افطاری کی، اپنے میکے والوں کو بلایا، پراپر ڈیکور ہوا ہے، فلاورز کے ساتھ ڈیکور ہوا ہے، اور بیش بہا کھانے بنے ہیں، ڈشز بنی ہیں، اور آپ ڈیکور کی تعریف بھی کروانا چاہ رہی ہیں، پھر اس میں غرارے شرارے پہن کے بھی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیا یہ افطار پارٹیز ہیں؟ کیا یہ فیملی گیٹ ٹوگیدرز بن چکی ہیں؟ کیا یہ نمود و نمائش ہے؟ یہ کیا ہے سب؟ ان چیزوں کو دکھانے کی کیوں اتنی آپ لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے؟ ایک اور ہماری ولاگر ہیں، ان کا میں اس دن ایک ولاگ دیکھ رہی تھی جس پہ انہوں نے کہا کہ میں افطاری پہ جا رہی ہوں، گیٹ ریڈی ود می فار افطار پارٹی، اور وہ تیار ہو کے افطار پہ گئیں۔ لٹرلی شی واز ویئرنگ سلیو لیس شرٹ اینڈ اے ویری نارمل سا دوپٹہ، اور اس کے بعد وہ تیار ہو کے، ہماری طرف سے آپ دوپٹہ نہ بھی لیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ہم جیسے بھی کپڑے پہنے، بالکل آپ کے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ قمیض آستین والی پہنے نہ پہنے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیا کسی مذہبی چیز کا، کسی مہینے کا، کسی چیز کا کوئی احترام آپ لوگ کر سکتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے تو سر پہ پھر دوپٹے آپ لوگ کیوں رکھ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ احترام ہوتا ہے اذان کا۔ تو آپ لوگ آستین کے بغیر پہن کے افطاری پہ جا رہی ہیں، آپ پہنیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کسی دن کا، کسی موقع کا، کسی مہینے کا کوئی احترام تو آپ لوگ کر لیا کریں۔ آپ لوگ کوئی ایک پازیٹیو چیز تو دیکھنے والی خواتین کو بتا دیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جو خواتین ان کو دیکھتی ہیں نا، ان کے اپنے گھروں میں بہتر حالات ہوں گے، ان کے بچوں کو وہ اچھے طریقے سے سکھا بھی رہی ہوں گی، بتا بھی رہی ہوں، ان کے گھروں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ وہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے، ایک اچھا وقت گزارنے کے لیے، تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ویڈیوز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو وہ سیکھیں، یا جس سے وہ کوئی ایسی چیز سیکھیں کہ وہ کہیں کہ واقعی ہمیں بھی یہ چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں نے تو رمضان کو مذاق بنا لیا ہے، نہ آپ لوگ رمضان المبارک کی رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہیں، نہ آپ لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم یہ کسی کو ان انٹینشنلی ہرٹ تو نہیں کر رہے۔ آپ اتنے اپنے ٹیبل بھر کے دکھا رہے ہیں، کس لیے؟ پیپل ڈونٹ ہیو فوڈ ٹو ایٹ، اور آپ اس طرح دکھا رہے ہیں۔ آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، کھائیں، ضرور سب کچھ کھائیں، اپنے ٹیبل سجائیں، دنیا کو تو نہ دکھائیں نا۔ ڈونٹ شو یور میلز ٹو پیپل، لوگوں کے پاس نہیں ہے کھانے کو، لوگوں کا پھر دل نہیں کرتا ہوگا کہ ان کو، آپ لوگوں کو دیکھ کے آپ اس طرح کی، آپ یہ بھی تو اس چیز سے بھی تو کبھی دیکھا کریں کہ اور ولاگرز کو آپ دیکھ لیں جی، نادیہ کو دیکھ لیں، اور ایک دو امارا ہیں ان کو دیکھ لیں، ایک دو اور نام ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، ٹیبل لگ رہے ہیں، ٹیبل سج رہے ہیں، روز یہ پک رہا ہے، روز یہ پک رہا ہے، پہلے افطاری میں 10 چیزیں بنے گی، پھر کھانے کی 10 چیزیں بنے گی، پھر اس کے بعد سحری کی 3 چیزیں بنے گی۔ بھائی آپ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا سا دنیاوی چیزوں سے، ورلڈلی چیزوں سے دور بھی رکھ کے دیکھیں نا۔ رمضان المبارک صرف کھانے پینے کا نام تو نہیں ہے، عبادتیں آپ کریں۔ آپ تو اپنی عبادتوں کو بھی جو ہے وہ شوٹ کرتے ہیں، فلم بناتے ہیں اس کی باقاعدہ۔ میں بیٹھ رہی ہوں، میں ادھر سے سجدہ کر رہی ہوں، ادھر سے قرآن پاک پکڑی، کوئی سورت یاسین دکھا رہا ہے، کوئی کیا پکڑ کے دکھا رہا ہے۔ کیوں؟
آپ لوگ ایک مہینے رمضان میں اپنے بند کر دیں چینلز. آپ کہیں جی یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارا عبادتوں کا مہینہ ہے، ہم نے کسی دنیاوی چیز میں نہیں جانا. ایسا کیوں نہیں آپ لوگ کرتے؟ آپ کریں، بجائے اس کے کہ اس چیزوں کو کم کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اپنے آپ کو فوکس آن یور پریئرز، فوکس آن یور اللہ تعالیٰ کے کام. آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی آج غرارہ پہنو، آج شرارہ پہنو، آج بال اسٹریٹ کرو، آج فل میک اوور کرو، آج اس افطار میں جاؤ. جائیں افطار پارٹی میں، ضرور جائیں، افطاری پہ جائیں، لیکن ان افطاری کو افطاری ہی رہنے دیں. اس افطاری کو ایک منی ولیمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ جو افطاری اور سحری کرتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے چھوٹے چھوٹے کو ایونٹ ہے شادی کے. ایک اور ہماری بہن ہے جی لائف ود مریم ریاض بٹ کو دیکھیں، انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کے اعزاز میں 50 سے زیادہ ڈشز کی سحری کرا دی. کس لیے؟ کون سے وہ کوئی چیف گیسٹ آئے تھے، گھر کے ہی بندے تھے، ایک گھر سے اٹھ کے آپ نے جا کے باہر ان کو وہ کرا دیا، اور پھر 50 ڈشز میں نے سحری کرائی، میں نے یہ کرایا. کوئی اوپر سے پھر آپ لوگ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ساتھ آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم موٹیویشن کے لیے یہ دکھا رہے ہیں. بھئی آپ موٹیویشن کے لیے نہ دکھائیں. ہر کسی کی اپنی حیثیت کے مطابق ہر انسان کام کر رہا ہوتا ہے. آپ لوگ دکھاتے ہیں 200 لوگوں کا کھانا دکھایا، 200 لوگوں میں یہ بانٹا، 200 لوگوں کی افطاری کرائی، ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. دس از ناٹ موٹیویشن. یہ آپ لوگ ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ لوگ نمود و نمائش اپنے کام کر رہے ہیں اور ویوز لے رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں. جس کی جتنی حیثیت ہوگی وہ اس کے مطابق ہر انسان اپنا اپنا کر رہا ہوتا ہے. رمضان میں سب کو اتنی عقل تمیز ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. یہ 200 لوگوں کو اور 500 لوگوں کو افطاری کرا کے کوئی بہت ثواب نہیں مل جاتا. عزت احترام کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا کہ نیا نیا جب پیسہ آئے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. تو آپ بلاگرز کے اوپر یہ چیز بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اگر ان کی آپ 20-21 دن کے ولاگز اٹھائیں تو اس میں کھانے کے علاوہ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ولاگر ہو، سینئر سے لے کر جونیئر تک، کھانے کے علاوہ آپ کو اس میں کوئی دوسری چیز نظر نہیں آئے گی. میں اتنے بجے اٹھتی، میں نے یہ کھا لیا، میں نے یہ پکا لیا، آج یہ کریں گے، آج وہ کریں گے. رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں ایک اور رمضان دکھایا. انسان کو دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کا بہترین یہ موقع ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہونے کا یہ بہترین موقع ہے. اپنی نیند پوری کریں، آپ کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، نعمتوں کے لیے شکر ادا کریں، لیکن ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں جس کے لیے رمضان المبارک بنایا گیا ہے. جس مقصد کے لیے یہ مہینہ بنا ہے اس کے اوپر فوکس کریں. ان ولاگرز کو دیکھ کر اپنے آپ لوگ، اپنے یہ جو ذہنی آپ لوگوں کی حالات ہو جاتے ہیں نا، اس میں کامنٹس پڑھتی ہوں لوگوں کے، اپنے ذہن کو اس طرح نہ کریں کہ آپ ان ولاگرز جیسے بن جائیں. یہ آپ لوگوں کو فلمیں دکھاتی ہیں، اپنی بیسکلی اپنی زندگی کی فلمیں یہ دکھا رہی ہیں آپ کو. یہ اٹھ کے صبح پوری تیاری کرتی ہیں، پورے اپنے کیمرے سیٹ کرتی ہیں، کچن سیٹ کرتی ہیں، کھانے کی چیزیں پریپیئر کرتی ہیں. 3-4 گھنٹے تو لگتے ہی ہوں گے نا اس کام کو ان کے. تو یہ دنیاوی کاموں کی طرف اپنا ٹائم دکھا رہی ہیں. کیوں؟ صرف پیسہ کمانے کے لیے. تو پیسہ زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتا. کوئی آخرت بھی سنوارنی ہے، آخرت کی طرف بھی دیکھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ مہینہ بنایا گیا ہے، اس کا جو مقصد ہے، پلیز اس پہ توجہ دینے کی کوشش کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.